ہمارے یہاں اپنے بدن کے حوالے سے فکر کرنے کی کوئی عادت نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی سوچ نہیں ہے، ہم اپنے نفس پر، ہم اپنے بدن پر کوئی فکر نہیں کرتے۔ میں بارہا اپنے بیانات کے اندر کہتا ہوں کہ یہ بدن اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ مال اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ کل قیامت میں اللہ رب العزت کے بارے یہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے تجھے بدن دیا تھا، صحیح سالم بدن دیا تھا، تو نے بریانی کھا کر اور اپنے بدن کی حفاظت کیے بغیر تو نے گندا اس کو کیوں کر دیا؟ تو نے لائف سٹائل خراب کر کے اپنے بدن میں بیماریاں کیوں پیدا کر لی؟ اس کے بارے میں اللہ کے سوال ہونے والا۔ یہ بدن ہمارا اپنا تو نہیں ہے، ہمیں یقین ہے، قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ہم نے مومنوں سے ان کے مالوں کو اور ان کے جسموں کو، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ تو یہ بدن جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، یہ بدن امانت کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ اس امانت کی حفاظت کی ریسپانسبلٹی ہم میں سے ہر ایک کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت آپ جا کر دیکھیں، وہ ڈرگسوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ شراب کے نشے میں دھت ہیں۔ مسلمان ہو اور اپنے بدن کی حفاظت نہ کرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور مومن سے بڑھ کر ہے طاقتور مومن، کمزور مومن سے افضل ہے طاقتور مومن۔ ایک مومن ہو اور اس کے اندر طاقت پیدا کرنے کا جذبہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ مومنین کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے چلنے میں بھی ایک کڑک پن محسوس ہونا چاہیے، تم دھیرے ڈھالے نہیں چل سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی مومن اگر ڈھیلا چلتا تو عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹتے کہ ایسا بھی کوئی چلن ہوتی، ایسا بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ انسانوں کو، مومنوں کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو لائف سٹائل دیا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ خود سرکار کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 اخلاق میں نے بیان کیے ہیں، ہماری زندگیوں کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ ایک ہے اچھے اخلاق، اور ایک ہے سخاوت، اور ایک ہے شجاعت۔ ان تینوں پر غور کریں، مومنوں کے یہاں ان کے بارے میں کیا فکر ہو رہی ہے۔ انہیں اپنے بدن کی پرواہ نہیں، صرف خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں، اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے بارے میں کوئی خیال نہیں، اور سمجھتی ہیں یہ سب دین کی باتیں نہیں ہیں، حالانکہ یہ دین کی باتیں ہیں۔ ایک انسان کی صحت یہ دین کی ذمہ داری میں سے ہے کہ وہ اس کی صحت کی حفاظت کرے۔ اسی لیے علماء نے ایسے تمام کھیلوں کو منع کیا ہے جن سے انسان کی نہ مینٹل ہیلتھ پر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کی فزیکل ہیلتھ پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ اور سرکار نے ان کھیلوں کی ہمت افزائی کی ہے جس سے انسان کی بہادری بڑھتی ہے۔ حدیثوں میں آیا قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی پر خیر باندھ دیا گیا ہے۔ گھوڑ سیکھنے پر، گھوڑ سواری پر، گھوڑا چلانے کو سیکھنے پر ترغیب دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیراکی کی تعلیم دی ہے کہ مومنین کا کھیل ہے تیرنا، مومنین کا کھیل ہے سوئمنگ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلانے کو اور تلوار چلانے کو سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ ایسے کھیلوں کی ہمت افزائی کی ہے جس سے صحت بنتی ہے، جس سے انسان کی طاقت بنتی ہے، اور مصیبت کے وقت اس کی طاقت ہی اس کی حفاظت کرے گی، مصیبت کے وقت اس کی صلاحیتیں ہی اس کی حفاظت کرے گی۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ان ساری چیزوں کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں، صحت کی حفاظت کے بارے میں کوئی سسٹم ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا۔ سب سے زیادہ عجیب و غریب قسم کے کھانے ہم مسلمان کھاتے ہیں، سب سے زیادہ الٹے سیدھے کھانے ہم مسلمانوں کے ہاں چلتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ بیماریاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں یہ ساری چیزیں انکلوڈ نہیں؟ نہ، یہ ساری چیزیں دین الاسلام کی تعلیمات میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد کے صحن میں کرتب دکھاتے تھے، لکڑیاں چلاتے تھے، تلوار چلاتے تھے، اور سرکار اس کو دیکھا کرتے تھے اور تعریف فرماتے تھے کہ تو بڑا اچھا کر رہا، تجھے اور امپروو کرنا چاہیے، تجھے ایسا کرنا چاہیے، تجھے ویسا کرنا چاہیے۔ سرکار کی تعلیمات میں سے یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں اپنی زندگیوں سے نکل کر ختم ہو گئی۔ ہمیں اپنے صحت کے بارے میں اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، بعض بیماریاں اللہ کی طرف سے آنی ہیں، وہ آ کر رہیں گی، لیکن ہماری اکثر بیماریاں وہ ہیں جو ہمارے لائف سٹائل کو خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں آتی ہیں۔ ان بیماریوں کے بارے میں اللہ کے ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے صحیح سالم بدن دیا تھا،
تو نے میٹھے کھا کھا کر شوگر کیوں بڑھا لیا؟ تو نے اپنے فزیکل ہیلتھ کے بارے میں فکر کیے بغیر بی پی کیوں بڑھا لی؟ تو نے کولیسٹرول کیوں بڑھا لیا؟ اگر میرے حق میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان ساری چیزوں کو اپنے بدن کے اندر گھسیڑا ہے، تو اللہ کے ہاں سوال ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے ڈھالے انسان نہیں تھے۔ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طاقت تھی، حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری بیویوں سے باری باری ملا ہے، اپنی پوری بیویوں سے باری باری ملا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دین الاسلام کا حصہ نہیں بن سکتی؟ نہ، یہ ساری چیزیں اپنی صحت کی حفاظت کرنا، اپنے مینٹل ہیلتھ کی حفاظت کرنا، اپنے فزیکل ہیلتھ کی حفاظت کرنا، یہ سیرت طیبہ کا سبق ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسپیکٹ سے بالکل پرفیکٹ تھے، اور ایک امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہر ایسپیکٹ سے اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ آدمی اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرے گا، کل قیامت میں اس کے بارے میں سوال اللہ اس سے ضرور کرے۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر، یہ وہ نوجوان ہیں جو آگے جا کر بڑے بنیں گے، یہ وہ نوجوان ہیں جن سے نسلیں چلیں گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گندے خراب بیمار انسان سے جو نسل چلتی ہے وہ صحت مند نسل ہو سکتی ہے، اس کی سوچ کے اندر ترقی آ سکتی ہے، اس کا ویژن بڑا ہو سکتا ہے، اس کا ویژن بڑا ہو سکتا ہے، اس کا مشن بڑا ہو، کچھ بڑا نہیں ہوگا اگر خود یہ بیمار ہے، خود اس کے اندر بیماریاں پھنسی ہوئی ہیں، خود اس کے اندر نفسیاتی طور پر کمزوریاں موجود ہیں، خود اس کے اندر اخلاقی گراوٹ موجود ہے، تو اس کے پیٹ میں کوئی اللہ والا نہیں آئے گا، اس کے پیٹ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آئے گا جو مسلمانوں کو امپاور کر سکے۔ میرے بھائیوں، نسلوں کی حفاظت کرنا یہ مومنین کی ذمہ داری ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو لڑکی کو ایسی انتخاب کرے، ایسی لڑکی کو چوز کرے کہ وہ اس کے بیٹے کی ماں بننے کے لائق ہو۔ یہ سوچ کر آدمی کو نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میرے نسل کی حفاظت یہ عورت کر سکتی کہ نہیں، میرے نسل کے لیے یہ عورت پرفیکٹ ہے کہ نہیں، یہ سوچ کر نکاح کرنے کی بات ہمارے علماء نے کی ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، یہاں انڈیویجول کوئی نہیں ہے، ہم سب مل کر ایک امت ہیں، ہم میں سے ایک ایک بندہ ایک ایک امتی ہے، ہم میں سے ایک ایک فرد امت کا ایک ایک حصہ ہے، تو ایک ایک بندے کی صحت ہمارے لیے ضروری ہے، ایک ایک بندے کی طاقت ہمارے لیے ضروری ہے، ایک ایک بندے کے بارے میں فکر کرنا مومنین کے اخلاقی اور اس کی ان کی امتی ہونے کی ریسپانسبلٹی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے، سیرت طیبہ کے اندر اس پہلو پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرم اور کوئی معمولی کوئی ڈرپک کوئی بزدل انسان نہیں تھے۔ میرے نبی بہادر تھے، میرے نبی شجاع تھے، میرے نبی کی ہمت اتنی تھی کہ جنگ حنین میں تیروں کی برسات ہو رہی، جنگ حنین میں تیروں کی برسات ہو رہی، صحابہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اترتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بھاگ کر نہیں جاؤں گا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بھاگ کر نہیں جاؤں۔ یہ بہادری، یہ نڈر، یہ جرت، یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ میری امت کی ایمانی حصہ ہے کہ ان کے اندر یہ شجاعت ہے، ان کے اندر یہ نڈر پن آئے، ان کے اندر یہ بہادری آئے، اور یہ پیدا ہو سکتی ہے ہمیں اپنے اوپر کام کرنے سے۔ ڈھیلے ڈھالے لوگوں سے ترقیات وابستہ کبھی نہیں ہوتی، ڈھیلے لوگوں کی، کمزور لوگوں کی پروگرس اس امت میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔